خبر شامل کرتے ہیں حجرہ شام کی سے حاجی محمد یونس جٹ کی رپورٹ کے مطابق دیپالپور چوک کے قریب ٹریکٹر ورکشاپ میں اچانک گیس سلنڈر میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کی زد میں آ کر 15 سالہ لڑکا جھلس گیا۔ جھلسنے والے لڑکے کی شناخت ساجد کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو زخمی لڑکے کو طبی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ ہسپتال اوکاڑہ منتقل کر دیا گیا۔ خالد منجو کی رپورٹ کے مطابق جیکب آباد میں میونسپل عملے نے شہر کی سڑکوں کے کنارے لگے ہوئے درختوں کی کٹائی شروع کر دی۔ شہریوں میں مایوسی کی لہر۔ درختوں کی کٹائی شہر کے مرکزی علاقے ڈپٹی کمشنر چوک سے سول ہسپتال روڈ پر کی جا رہی ہے۔ ایشیا کے گرم ترین شہر جیکب آباد میں سخت گرمی کے دوران بازار کی طرف آنے جانے والے شہری گرمی سے بچنے کے لیے ان درختوں کے سائے تلے گزرتے تھے۔ درختوں کی کٹائی کر کے شہریوں سے ٹھنڈا سایہ اور شہر سے خوبصورتی چھین لی جا رہی ہے۔ شہر میں درخت کم ہونے کی وجہ سے شہری علاقوں میں گرمی زیادہ پڑتی ہے۔ گزشتہ کئی برس سے میونسپل افسران اور عملے نے شہری علاقوں میں درخت لگائے نہیں بلکہ لگے ہوئے درختوں کی کٹائی کر کے شہریوں کو مایوس کر دیا ہے۔ اعلیٰ حکام نوٹس لے کر درختوں کی کٹائی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کر کے درختوں کی کٹائی کا کام روکا جائے۔ ٹھٹھہ سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ ٹھٹھہ میں واپڈا کے درجنوں ملازمین کا بجلی تقسیم کار کمپنیوں اور 11 kV فیڈرز کی نجکاری کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ملازمین نے واپڈا دفتر کی تالہ بندی بھی کی اور نجکاری پالیسی کے خلاف کراچی ٹھٹھہ قومی شاہراہ پر دھرنا بھی دیا۔ واپڈا کی نجکاری کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ احتجاج کی قیادت وحید رند، قیوم خاص کھیلی، سہراب خاص کھیلی، رحمان بھائی اور دیگر نے کی۔ احتجاج کے باعث قومی شاہراہ پر ٹریفک معطل ہو گئی۔ ملازمین نے نجکاری کے خلاف احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کا بھی اعلان کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں نجکاری کے خلاف بینرز اٹھائے ہوئے تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں بلیٹن میں ہارون آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق برصغیر پاک و ہند کے عظیم روحانی پیشوا کے آستانہ عالیہ حضرت بابا سید قطب علی شاہ نقوی بخاری قادیہ پر زیر سرپرستی سید علی پھول حسین بادشاہ سرکار نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کا اہتمام کیا گیا۔ نیاز کی تیاری حسب دستور ایک روز قبل شام ہی شروع کی جاتی ہے اور ساری رات حلوہ پوری اور کھیر تیار کی جاتی ہے، تو دوسری طرف محفل ذکر و اذکار اور نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ اگلی صبح نماز فجر کے بعد ختم شریف اور نیاز لنگر تقسیم کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے جو کہ شام تک جاری رہتا ہے، جس میں دور دراز کے علاقے کے علاوہ ضلع بہاول۔ خبر شامل کرتے ہیں بلیٹن میں ہارون آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی سینئر نائب صدر اور ہارون آباد فقیر والی کے صوبائی حلقہ سے متوقع امیدوار صوبائی اسمبلی راؤ شعیب احمد خان نے کہا ہے کہ پاکستان کا معاشی نظام تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کی معیشت مکمل طور پر IMF کے شکنجے میں ہے۔ IMF کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے عوام اور کاروبار کرنے والوں پر اتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہے کہ اب سانس لینا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے عوام کی قوت خرید جواب دے رہی ہے۔ بحیثیت قوم ہمیں اپنے محصولات خود بڑھانے ہیں اور اپنے نقصان کو کم کرنا ہے۔ ہمیں باہر سے بیل آؤٹ پیکج کی عادت نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اگر ہم نے معاشی طور پر مضبوط اور اپنی عزت کو بحال کرنا ہے تو ہمیں ان بیساکھیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ حکومت پاکستان اور IMF کے مذاکرات کے نتیجے میں موجودہ مالی سال کی باقی مدت میں 170 ارب روپے کی مزید ٹیکسوں کا بوجھ اٹھانا بھی اہل وطن کے لیے بہت دشوار ہے۔ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ان ٹیکسوں کا بوجھ براہ راست عام آدمی پر نہیں پڑے گا، لیکن یہ سب لالی پاپ ہے۔ بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے سے عوام کو منہ زور مہنگائی کی لہر کا سامنا ہوگا۔ عوام کو مزید ابتری سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت مفت بجلی، مفت گیس، مفت پیٹرول، مفت ہوائی ٹکٹ اور پروٹوکول کی سرکاری عیاشی کو فوری طور پر ختم کرے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قصور کی جانب چلتے ہیں، جہاں پر ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی نے شہر کا اچانک دورہ کیا ہے اور وزٹ کی رپورٹ ہمارے بیورو چیف منصب علی بھٹی راجپوت کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے قبرستانوں میں صفائی ستھرائی اور آٹے کے سیل پوائنٹ کا جائزہ لیتے ہوئے خواجہ صاحب اور کوٹ بڈھا کے قبرستان کی 4 دیواری کی تعمیراتی کے لیے تخمینہ لگوانے کا حکم دیا ہے اور قبرستان میں ناجائز تجاوزات قائم کرنے پر 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی ہے کہ تمام قبرستانوں کی صفائی ستھرائی کو 100% یقینی بنایا جائے اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی
سستی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے شہر میں آٹے کے سیل پوائنٹ کو چیک کیا اور وہاں پر آٹے کی کوالٹی، اسٹاک اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ بعد ڈپٹی کمشنر نے ماڈل بازار کا بھی دورہ کیا اور وہاں پر شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کو چیک کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر اور انچارج ماڈل بازار کو ہدایت کی کہ ماڈل بازار کو مکمل طور پر فنکشنل کیا جائے اور یہاں پر تمام اشیاء کے اسٹالز لگوائیں جہاں سے شہری پورا ہفتہ خریداری کر سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹی سے۔ اعجاز علی ڈتھو کی رپورٹ کے مطابق جام شورو میں وابٹا ہیسکو کی جانب سے کوٹی ڈویژن کے علاقہ جام شورو سب ڈویژن میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں صارفین کو بلوں میں بڑے پیمانے پر ریلیف بھی فراہم کیا۔ 60 سے زائد صارفین کو 40 سے 50 ہزار کا ریلیف دیا۔ کھلی کچہری میں 175 شکایات موصول ہوئیں جن میں زیادہ تر بلوں کے متعلق تھی جنہیں فوری طور پر موقع پر ہی حل کیا گیا۔ کھلی کچہری میں جنرل مینیجر SE آپریشن سرفراز احمد خان، عبدالغفور شیخ، ایکسین کوٹری اختیار احمد شیخ، جام شورو گل رحمان SDO موجود تھے۔ اس موقع پر GM آپریشن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزارت CEO توانائی ہیسکو اور ہیسکو مظفر علی عباسی کے ہدایات پر عوام کے بجلی کے مسائل حل کرنے کے لیے کھلی کچہریاں منعقد کی جا رہی ہیں جس کو عوام نے بے حد سراہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے۔ ہمارے نمائندے رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر ندیم بلوچ کا تحصیل ہیڈ کوارٹر کا سرپرائز وزٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر میں ایمرجنسی سمیت دیگر انتظامات کو چیک کیا۔ ایمرجنسی میں ڈاکٹروں کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایات، OPD ڈیسک پر خواتین کے لیے الگ کاؤنٹر لگانے کی ہدایات۔ اسسٹنٹ کمشنر ندیم بلوچ نے میڈیکل ریکارڈ کو بھی چیک کیا۔ MS ڈاکٹر مزمل نے اسسٹنٹ کمشنر ندیم بلوچ کو تمام انتظامات کے بارے میں بریف کیا۔ بڑی خبر شامل کرتے ہیں شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور میرٹھ سے۔ سچل سرمست پینل کے 4 اور ممبرز نے سچل پینل کو ہمیشہ کے لیے الوداع کر کے لطیف شہید رانی گروپ آف امپلائیز میں شمولیت کر لی۔ تفصیل کے مطابق کوثر عباس شاہ، حاکم علی جنیجو، ریاض کلہوڑو اور احسان عباسی نے سچل پینل کو الوداع کر کے لطیف شہید رانی گروپ آف امپلائیز میں شمولیت کر لی۔ اس موقع پر سرپرست اعلیٰ لالا رضا محمد درانی، سید زین شاہ، عبدالعزیز ذوالفقار فلپوٹو، حاکم علی فلپوٹو نے سب آئے ہوئے دوستوں کو پھولوں کے ہار پہنائے اور تہ دل سے ویلکم کیا۔ ایڈمن بلاک کے باہر شاندار تقریب ہوئی جہاں پر حاکم علی فلپوٹو کا کہنا تھا کہ سب آئے ہوئے دوستوں کی مہربانی جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا، ہم اپنے دوستوں کو برے وقت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ 2 مارچ لطیف شہید رانی گروپ آف امپلائیز کے لیے جشن کا دن ہوگا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما پیر سید ارشد مسعود ہاشمی نے کہا ہے کہ حکومت نے نام نہاد معاشی ماہرین نے معیشت کو ڈبو دیا، ہر طرح کی اجناس سے محروم ہو گئی ہے، بھوک اور بارود سے انسان مر رہے ہیں، مہنگائی نے گھر گھر صفِ ماتم بچھا دی، عوام کا کوئی پرسانِ حال نہیں، معاشی بدحالی عوام کو اپنے مستقبل سے مایوس کرنے کے لیے کافی ہے، اس مہنگائی کے بوجھ کے ساتھ زندہ رہنا عوام کے بس کی بات نہیں، ریاست کی رٹ ہے کہ کون اس مہنگائی کے بھوت کو بوتل میں بند کرے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بیچارے عام آدمی کے آگے گہری کھائی اور پیچھے کنواں ہے، اس کی آہیں اور فریاد کون سنے گا، مجبور اور بے بس لوگوں مافیا کے درمیان شٹل بنے ہوئے ہیں، عام اور کمزور پاکستانیوں کی سنوائی نہ ہونا ایک المیہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی تو ہو ان غمزدوں کی داد رسی اور ان کی محرومیوں کا مداوع کرے، اس کی گردن دبوچ لی جاتی ہے جبکہ 200-400 کروڑ ہڑپ کرنے والے اشرفیہ کلب کے بااثر ممبران پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ ملک وال سے رپورٹ کر رہے ہیں اسلم جاوید۔ تھانہ گوجا کی حدود میں سابقہ دشمنی پر 3 افراد قتل۔ DPO منڈی بہاولدین بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے، ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں روانہ۔ علاقہ تھانہ گوجا کے چک نمبر 33 خاصہ میں سابقہ دشمنی پر 3 افراد کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ مورخہ 11 جنوری 2023 کو معمولی تلخ کلامی پر ایک راہگیر زخمی ہوا تھا جس کا بدلہ لینے کے لیے ملزمان پارٹی نے آج صبح اس وقت ان پر گولیوں کی بوچھار کر دی جب وہ اپنے گھر سے نکل رہے تھے، جس سے غلام سرور ولد محمد عنایت ولد محمد خان اور گن مین کاشف سکنہ اکاڑا موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ وقوع کی اطلاع ملتے ہی DPO ساجد محمود کھوکھر، DSP افتخار وریو، DSP محمد عامر، DSP غلام جعفر چھینا، ایلیٹ فورس تھانہ کٹھالیا، شیخا میانہ گوندل، ملک وال گوجا نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے اور لاشوں کو تحویل میں لے کر کارروائی شروع کر دی ہے، جبکہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں روانہ ہو گئی ہیں، جبکہ تینوں مقتولین کی ڈیڈ باڈیز تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال روانہ کر دی گئی ہے۔